کمرے میں ایسی ہے فل ڈیکوریٹ کمرہ ہے لیکن نیند نہیں آئے گی. اس نیند کو لانے کے لیے دوا کا استعمال کرنا پڑتا ہے. پھر وہ منزل بھی ختم ہو جاتی کہ دوا لینے کے بعد بھی نیند نہیں آتی. مطلب یہ ہے کہ سکون جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے, سرکار کی سیرت کو اپنانے میں ہے. جو بندہ مومن, آپ نے دیکھا کہ علماء نیند کی گولیاں بہت کم کھاتے, بہت ہزاروں میں علماء ہوں گے جو عمر کا تقاضا ہوگا وہ نیند کی گولیاں کھاتے ہوں گے. کیوں کہ اللہ تبارک و تعالی محبوب کی یاد سے ان کے دل کو روشن فرما دیتا ہے. تو آپ حضرات اور آپ کا اہل محلہ قابل مبارکباد ہے. اور آفتاب صاحب قبلہ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ سبحان اللہ, قربان جائیے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر لوگ ساتھ آتے گئے, کارواں بنتا گیا. آج الحمدللہ 300 کا مجمع ہے. انشاءاللہ یہ مجمع تبدیل ہوگا اور ہزاروں کے اندر میں ہوگا, اور انشاءاللہ یہ تعلیمی معیار آگے سے آگے بڑھتا جائے گا. لہذا قلندر لاہوری, دنیا تحقیق و فلسفہ کے امام, حکیم الامت ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ بھی وہی, اس کے رسول بھی وہی ہے, تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہے. اللہ بھی وہی, اس کے فرشتے بھی وہی ہیں, تقدیر الہی کے نوشتے بھی وہی ہیں. اتریں گے ملائک تیری امداد کو اب بھی, در ذات خدا و رسول سے تیرے رشتے بھی وہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سرکار کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور دین میں دین حاصل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. اور ہمارے حافظ آفتاب صاحب قبلہ اور آپ تمام حضرات و اہل محلہ کا ساتھ دے رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کو دونوں جہان کے اندر میں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ہمارے جو مہمان تشریف لائے ہیں ان کے بھی اختتامیہ ہے, انشاءاللہ آپ لوگ بھی اگر فرمائیں گے. پہلے مہمانوں کے لیے بھی کچھ تحفے ہیں وہ پیش کر دیا جائے. بالکل آپ تشریف لائیے, اپنے ہاتھوں سے حاجی صاحب یہ آپ کے لیے آپ کے لیے ماشاءاللہ بڑی قومی خدمت کرتے ہیں. ہمیں کچھ موقع ملا ہے کہ آپ کی بھی کچھ خدمت کریں, وزیرائی کریں. اللہ تعالیٰ کو طاقت دے, آپ لوگوں میں ہمت آپ کے لیے تحفہ ہے. ہاتھ سے بڑوں کو پیش کیا جائے. سبحان اللہ. جناب محترم سبحان اللہ, سبحان اللہ. قاضی صاحب اللہ محترم, اللہ سبحان اللہ, سبحان اللہ. عارف صاحب تشریف لائیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ.
میں جناب فردوس صاحب عبداللہ سے عرض کروں گا کہ وہ اپنے تاثرات دیں اور کچھ فرمائیں بتائیں جناب محترم فردوس صاحب عبداللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے اپن ایک درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. اس پروگرام کے لیے کل ایک صاحب کا فون میرے پاس آیا تو علم کی فیلڈ میں قریب 30-32 سال سے آپ کی دعا سے الحمدللہ کام کر رہا ہوں. تو جب بھی ایسا موقع ملتا ہے تو اس موقع کو چھوڑنا نہیں چاہتے. بڑی خوشی ہوئی اس پروگرام میں شامل ہو کے. مبارکباد کے حقدار ہیں آفتاب عالم صاحب, کمیٹی کے سبھی ممبران اور اہل محلہ. 3 پیڑھی کو ایک ساتھ تربیت کے معرفت دین اسلام کے بارے میں جانکاری دینا اور ان بچوں کو, چھوٹے چھوٹے بچوں کو علم سے وابستہ کرنا اتنے ثواب کا کام اور اتنا اچھا کام ہے, اس سے بڑھ کے دوسرا کام ہو نہیں سکتا. کیونکہ ایجوکیشن فیلڈ سے جڑا ہوا ہوں اور ایک آج کل موبائل نام کی جو چیز چھوٹے بچوں میں گھر کر گئی ہے, جس کی وجہ سے بچوں کا ٹائم بھی خراب ہو رہا ہے اور دماغ بھی خراب ہو رہا ہے. موبائل کے اپنے یوز ہیں, پازیٹیو یوز بھی ہیں, نیگیٹو یوز بھی ہیں, لیکن جو یوتھ ہے وہ ان موبائل کے نیگیٹو یوز پہ زیادہ جا رہا ہے. دنیا بھر کے گیم جو آپ کا ٹائم خراب کرتے ہیں, دنیا بھر کی گندی پکچریں, گندے فوٹو, گندے سائٹس, انوانٹیڈ سائٹس بھی اوپن ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے اپنے لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے. جو یوتھ ہیں, جن بچوں جو بھی دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم دونوں حاصل کر رہے ہیں, ان کے لیے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک 14 سال کا بچہ 30 پارے حفظ کر لیتا ہے. ایک 14 سال کا بچہ, 15 سال کا بچہ, 20 سال کا آدمی پوری قرآن کو حفظ کرتا ہے اور پوری قرآن کو یاد کر لیتا ہے اور اس کے سینے میں وہ وابستہ ہو جاتی ہے. اور جب اس کو بولو کہ یہ پارا بول رہا ہے, وہ بنا دیکھے وہ بولنا شروع کر دیتا ہے. تو یہ جو دنیاوی کتابیں ہیں جن کو پڑھ کے ہم ڈاکٹر, انجینئر, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, بینک مینیجر, فارسٹ آفیسر اور دیگر بڑی بڑی جو پوسٹیں اس پہ پہنچ سکتے ہیں, تو کیا ہم ان کتابوں پہ اتنا دھیان نہیں دے سکتے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے لوگوں کو بہت دماغ دیا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو اپن صحیح وقت پہ صحیح دشا میں کام میں لے لیں اور اس کی وجہ سے ہم لوگ ترقی کر پائیں. ابھی اپن علم کی ایک بات کر رہے تھے اور میں نے پین دیا بچوں کو, تو یہ پین دکھنے میں چھوٹا ہوتا ہے, 5 روپے کا, 10 روپے کا ہوتا ہے. آپ نے کبھی دیکھا جب طبیعت خراب ہوتی ہے وہ ڈاکٹر کے پاس, بچوں سے بات کر رہا ہوں میں, بچوں سے بات کر رہا ہوں, آپ نے کبھی دیکھا اپن ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, وہ آپ کو 5 منٹ دیکھتا ہے, 5 دوا لکھتے ہیں اور 500 روپے سے ہاتھ میں دے کے آتا ہے. وہ کیول علم کی بنیاد پہ ہے. ایک آدمی صبح سے لے کے شام تک کام کرتا ہے, پھر وہ 500 روپے کماتا ہے, اور ایک ڈاکٹر 2 منٹ کے اندر آپ کو دیکھا اور آپ اس کو راجو کو 500 روپے ہاتھ میں دے کے آتے ہیں. وہ اس کی علم کی بنیاد کے اوپر ہے. میں چاہتا ہوں کہ اب قوم کے بچے ایسے تیار ہوں جو قرآن حافظ بھی ہوں, ڈاکٹر بھی ہوں, نمازی پرہیزگار بھی ہوں, بینک مینیجر بھی ہوں, پرنسپل بھی ہوں, پروفیسر بھی ہوں. اس طرح کے دور کی ضرورت ہے. تو میں سبھی والدین جو یہاں بیٹھے ہیں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے. علم کے بارے میں قرآن حدیث میں سینکڑوں باتیں کی گئی ہیں اور اپن لوگ اس کو مانتے ہیں, سنتے ہیں, لیکن اب اس کو اپنے کو عمل کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ پچھلے 25-30 سالوں میں بہت جاگرکتا آئی ہے. آج ایک چھوٹے سے چھوٹے کمانے والے آدمی بھی چاہتا ہے کہ مجھے میرے بچے کو پڑھانا ہے. میں نہیں پڑھا لیکن میرے بچے کو پڑھانا ہے. تو بینگ اے پرنسپل میں یہاں پر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دینی تعلیم کے لیے اپنے معلومات موجود ہیں. دنیاوی تعلیم کے لیے اگر کوئی ایسا پیرنٹس یا بچہ ہے جس کو کبھی بھی گائیڈ لائن کی ضرورت ہوگی, سر میں نے یہ کلاس پاس کے لیے مجھے کون سا کورس کرنا چاہیے, مجھے کہاں جانا ہے, تو اس کے لیے میرا موبائل نمبر کافی لوگوں کے پاس میں ہے. گرو نانک اسکول ساستی سرکل میں بیٹھتا ہوں. آپ بے دھڑک میرے اسکول میں آ سکتے ہیں. چاہے آپ کا بچہ کسی بھی اسکول میں پڑھے, کسی بھی کالج میں پڑھے, وہ معنی نہیں رکھتا, لیکن کہیں بھی اگر آپ کو مارگدرشن کی ضرورت ہے اور میرے ہیلپ کی ضرورت ہے
बिल्कुल तशरीफ लाइए, मैं बिल्कुल आपके साथ में पेश रहूँगा। और मुबारकबाद एक बार वापस आफ्ताब आलम साहब को, अहले मोहल्ला को और उन प्यारे बच्चों को, खासतौर से जिन लोगों ने आज इनाम हासिल किया, बुजुर्गों को भी और जवानों को भी शुक्रिया। यूँ आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। इल्म के बारे में अभी आपको सभी ने बताया, खास तौर से हजरत ने इल्म के बारे में कहा। उस दौरान उन्होंने एक लफ्ज काम में लिया, एहसास कमतरी। मैं उस बारे में यही कहना चाहता हूँ कि आज हमारे जो नौजवान हैं, जो बच्चे हैं, उनमें ये एहसास हो गया कमतरी का। हम कितनी भी मेहनत कर लें, हमारा आगे कुछ होना बहुत मुश्किल है। मैं चाहता हूँ आप लोग इस एहसास को अपने दिल से निकालें। आप मेहनत करेंगे, आपको इज्जत, आपको कामयाबी देने वाला वो अल्लाह है। आप ये न सोचें कि हम करेंगे, कौन सी गवर्नमेंट होगी, क्या होगा, हमारा नंबर आएगा नहीं आएगा। नहीं, बहता हुआ पानी होता है तो चट्टान भी अगर उसके साथ में आ जाती है तो चट्टान भी उसको रास्ता दे देती है। आप नौजवान हो, आप कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी होगी। मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ कि मैं सन 2018 में राजस्थान गवर्नमेंट के एडिशनल चीफ इंजीनियर पोस्ट रिटायर हुआ, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी फरवरी 2023 में मुझे फिर से सभी इंडिया के सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट किया। तो आप लोग, हम तो बूढ़े हो चुके हैं, आप लोग जवान हो, आप लोग एक ठोकर से पानी निकाल सकते हो। आप लोग मेहनत करें, इंशाअल्लाह आपको कामयाबी मिलेगी। मैं जनाब मोहतरम सुल्तान साहब से अर्ज करूँगा कि अपने तासुरात पेश करें। मोहतरम अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हजरात से रूबरू हो रहा हूँ और एक बात जो सभी लोगों ने कही है वही अर्ज करने जा रहा हूँ कि जहद मुसलसल हमको कामयाबी की सीढ़ियाँ चढ़ाती है, और अगर हम मायूस होकर बैठ जाते हैं तो जो कुछ कुव्वत हमारी होती है वो कुव्वत भी हमसे विदा हो जाती है। तो पिछले कई सालों से अलीपुरा कमेटी के कामों के अंदर शामिल होता रहा हूँ, और एक लंबे अरसे से जहन में एक ही बात रही है कि हमारे बच्चे तालीम हासिल करें। लेकिन ये शोमीय किस्मत है कि जिस तरह के असबाब या जिस तरह के असातिज़ा हमारे यहाँ मौजूद हैं, मेरे तजर्बे के एतबार से उन लोगों को अपनी जो जिंदगी है उसके अंदर कमी के बायस वो अपने जोहर को अपने पास ही रख लेते हैं, और जिसकी जरूरत हमारे तलबा को होती है वो तलबा तक वो जोहर, वो हीरे, वो इल्म जिसकी कि हम तवक्का करते हैं कि वो इसे अपने से शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, या मोहल्ले के जो जैसे हजरत ने सभी उम्र के लोगों को इस तरफ राग़िब किया उस तरह से करें। लेकिन उनकी
کی اپنی ایسی کچھ مجبوریاں رہتی ہیں کہ وہ ہاتھ بڑھا کر کے جو آپ کی ہماری یا جو علم کو پڑھانے کے لیے اپنی تغلب کرتے رہتے ہیں، ان لوگوں سے عالم صاحب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں۔ 2-4 مرتبہ پہلے آپ سے بات چیت ہوئی اور اس سے میں نے یہ اندازہ لگا دیا تھا کہ آپ اس درد سے، جس درد کو قریب تمام علماء، تمام اساتذہ اور تمام جو عالم ہیں یا جن کو درسی ذمہ داری دی گئی ہے، ان لوگوں کے دل میں ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو مشعل جلائی ہے، میں سمجھتا ہوں آپ کی وجہ سے تمام محلے والے اپنے اپنے محلوں کے اندر اس چیز کو جاری و ساری کریں گے اور اس سے نصیحت حاصل کریں گے اور ان کو یہ ترغیب ملے گی کہ وہ اپنے یہاں بھی اسی طرح سے اپنی کوششیں جاری رکھیں اور بچوں کو ایک دینی تعلیم اور دوسری تعلیم کی طرف توجہ دلائیں اور بہت آگے ترقی کرنے کے لیے جس رہنمائی کی ضرورت ہے وہ رہنمائی کرتے رہیں۔ انشاءاللہ میں آپ سب کو اس کی مبارکباد دیتا ہوں، خصوصی طور سے یہاں کی کمیٹی اور آپ کی جو مطلب آپ کے صدر صاحب ہیں ماشاءاللہ کریم صاحب، آپ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت کے ساتھ یا دیگر علماء کے ساتھ رہ کر کے ان کی تقریر کے بڑی اچھی پکڑ ہے اور جس طرح کے دینی الفاظ جو ٹیکنیکل ہیں ان کا آپ کو استعمال کرنے میں کافی مہارت حاصل ہے۔ مجھے اس سے دیکھ کر بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے ایسے صاحب کو صدر بنا رکھا ہے جو واقعی اس فیلڈ اسی طرح سے بہت تعریف کرتا ہوں، کیونکہ ابھی 1-2 مہینے پہلے ہم نے آپ کو کچھ ذمہ داری دی تھی، اس وقت ہمارے مفتی صاحب چھٹی گئے ہوئے تھے تو ان کی جگہ آپ نے کچھ دن کام کیا اور 2-4 ایسے آپ نے مجھے مشورے بھی دیے جن کو پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہرحال آپ لوگ بہت یعنی مستحسن نہیں، آپ مستحسن ہیں کہ آپ کو ایسے اساتذہ اور ایسے عالم لوگ ملے ہیں جو اپنے دل میں قوم کا درد رکھتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری قوم سرخرو ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور صاحب اس بزم کے جو دولہا ہیں، اللہ کرے وہ قیامت اور حشر تک جب تک اللہ ان کو عمر دراز کرے اور وہ دین کی خدمت کو انجام دیتے رہیں، تو اہل محلہ حاجی پیر کی جانب سے اور خاص طور سے کمیٹی کی جانب سے، مسجد انتظامیہ جو ہے حاجی پیر کمیٹی، اس کی جانب سے حضرت کی ہم دستار بندی کروا رہے ہیں۔ جناب وہ لے کے اور میں جناب محب صاحب کو محب الرحمان صاحب سے عرض کروں گا کہ وہ کیونکہ ساری محنت اور سارے معاملات آپ نے ابھی سنے دیکھے ترجمہ پیش کریں۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہا ہے کہ یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم زہاد زندگی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر۔ سبحان اللہ، کیونکہ اسٹیل اور یہ شمشیر ہماری نہیں، یقین و حکم عمل پہ ہم محبت فاتح عالم زہاد زندگی میں یہی ہے مردوں کی شمشیر۔ اللہ اور ہماری جو دارالقرت ٹیم جو ہے، اور طریقہ بھی یہی ہے کہ اپنے استاد محترم کا اور ان کی بارگاہ میں کوئی بھی نذرانہ پیش کرے وہ یقیناً چھوٹا ہی ہوتا ہے، لیکن ادباً اپنے بڑوں کو پیش کرنا ہمارے بزرگوں کی روایت رہی۔ جناب حضرت قبول کریں۔
تو میں جناب رفیق صاحب سے عرض کروں گا دارالخیرت جو ٹیم اس کی طرف سے سب حضرت کا شور اڑا کے استقبال کر رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ہمارے جو بزرگ ہیں وہ نیگیٹو میں بھی پازیٹیو ڈھونڈ لیتے ہیں. خالی یہ آخری بات کہ اس پروگرام کا اختتام ہو رہا ہے، حالانکہ اس کو سنڈے ویسے بھی 3-2 بجے پہلے ہمارے نوجوان سوتے نہیں، غالباً یہ میرا انداز ہے. خالی ایک آخری بات اپنے بزرگوں کی طرف سے، جو ہمارے بزرگوں کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو انداز ہے، میں فردوس صاحب آپ لوگوں سے توجہ کا طالب ہوں کہ ایک بزرگ اپنے مریدوں کے ساتھ کہیں سفر میں نکلے. جنگل میں جب وہ تشریف لے جا رہے، آگے ایک بچہ، بیری کا ایک پیڑ تھا، اس پہ پیر لگے ہوئے تھے. اس نے دیکھا کہ بار بار میں پتھر ماروں اور ایک بیری گراؤں. اس نے کیا کرا، اللہ کے بندے نے اکٹھے پتھر کر کے آنکھ بند کر دی اور اندھادھند وہ بیری کے اوپر پتھر مارنا پیڑ. ادھر ایک بزرگ کا تشریف لے جانا ہوا تو ظاہر بات ہے آنکھ بند تھی. ایک پتھر اچھل کے بزرگ کے بیچ میں سے نکلے تو ان کے لگ گئے. تو جب ان کے لگا تو مریدین تو جو تھے، اس دور میں مریدوں کا کیا معاملہ ہے کہ تیر اڑ بھی نہیں رہا اور اس کو اڑنے پہ وہ کرتے تھے کہ صاحب ہمارا پیر اڑتا ہے ڈور نہیں چل رہا. ان لوگوں نے اس بچے کے پیچھے بھاگے، ہاؤ لا ہوا اس کی آنکھ کے لیے وہ بھاگا مریدین کے پیچھے. پھر حضرت نے ارشاد فرمایا کہ اس کو پکڑ کے لاؤ. جب مرشد کا حکم ہو گیا تو مرید دوڑے اس کو پکڑ لاؤ. بڑی گھبراہٹ. تو اس بزرگ نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اتنا ہوچ پوچ کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ڈرا ہوا تھا کہ مارے گے. ظاہر بات کہ تو کر کیا رہا ہے کہ حضرت میں بار بار اٹھ کے پتھر چن کے لاتا، اس سے مقابل میں نے اکٹھے پتھر رکھ لیے اور بیری میں مار رہا تھا، بیری کے بیر گر رہے تھے بیری کے پیڑ سے. تو میں نے کیا بار بار نیو ٹوز دینے رہا بیچ میں تشریف لے گئے. آپ نے ارشاد فرمایا کہ تسلی کر، مطمئن ہو جا، پریشان مت ہو. تو اگر بیری کے پتھر مارے، وہ بیر دے جو کہ صدر ہے، اشرف المخلوقات نہیں، تو اس کے پتھر مارے اور وہ تجھے پھل دے. اور فقیر کے پتھر لگے اور فقیر کچھ نہ دے، سوال یہ نہیں کہ بولے ہم نے تجھے شاگرد بنایا اور اسے علم سے نماز کے وقت کا ولی بنایا. یہ ہمارے بزرگوں کی سوچ، یہ انداز، یہ فکر، یہ غور، یہ سب ہمارے بزرگوں کا، یہ سارے میراث ہماری ہے. اگرچہ ہم پازیٹیو ہو کے اسے اپنا لیں تب، اور نیگیٹو میں بھی اگر جو درس دینے والے ہیں وہ پازیٹیو ڈھونڈ لیتے. جیسے ابھی حضرت نے کہا کہ ہمارا مقصد سیرت طیبہ کی کتاب گھر گھر پہنچانا ہے اور گھر گھر لوگ اس کو پڑھے تو بہانے ڈھونڈ ڈھونڈ کے. اور یہی میرے رب اور رب کے رسول کی قدرتوں کے معاملے ہے کہ حشر میں ان کی رحمت جو ہے بہانہ تلاشی کی. فقط وہ کسے ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، گناہی کرے صدر قیامت کے سپاہی سب کا استاد جمل فرمائے. بہرحال آپ لوگوں کا کمیٹی کی طرف سے شکریہ. اہل محلہ کی جانب سے جو مہمان خاص اپنا وقت نکال کے آئے، تہہ دل سے ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک رسمن ادا کروں، ورنہ تو سب ہم ایک ہیں، قوم ایک ہے، ایک انداز ہے، ایک ساتھ درس دینا ہے. نہ یہ مہمان آئے جو الگ، انہی کی فکر وہی، انہی کا انداز بھی وہی. لیکن ایک محلے کی زمینوں میں ڈفرینس ہے، کوئی 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر. تو یہ مہمان آئے، ہم تہہ دل سے ان کا استقبال کرتے ہیں. ساتھ ساتھ واپس سے مسجد قطب عالم کمیٹی اہل محلہ کی جانب سے ہمارے امام صاحب قبلہ کا تہہ دل سے ہم شکر گزار ہیں کہ آج ہمیں وہ اس دین کی بات سے آگاہ کر رہے ہیں اور ہماری آنے والی نسلوں کے اندر یہ ڈال رہے ہیں. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا ڈالیں گے، یعنی گھول کے پلائیں گے، ڈالیں گے، دیں گے، ڈالیں گے نسلوں. بہت شکریہ اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت کیا فرمائیں؟ انشاءاللہ یہ اختتامیہ ہے اور تمام حضرات جو ہمارے سیرت کتاب میں 3 دن کے لیے وہ لے کر کے آپ اپنا جائیں گے. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من